الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو موئے مبارک کے بارے میں، حضور کی زلف مبارک کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ انفارمیشن تھی جو پبلکلی بہت فیمس ہے، مشہور ہے لوگوں کے اندر، لیکن کچھ انفارمیشن کے حوالے سے ہی بس بات کرنی تھی، تو سوچا آپ لوگوں کو ساتھ میں زیارت بھی کرائیں، ساتھ میں انفارمیشن دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضور کی زلف مبارک ہے الحمدللہ، اور یہ مدینہ پاک سے ہمیں تحفے میں ملی تھی، اور کافی زیادہ باتیں حضور کی زلف مبارک کو، موئے مبارک کو لے کے مشہور ہیں لوگوں میں، کہ حضور کے جو موئے مبارک ہیں وہ بڑھتے ہیں اور درود پاک پڑھنے پہ جھومتے ہیں، اور مختلف طرح کی باتیں حضور کے موئے مبارک کے بارے میں مشہور ہیں۔ تو ایک بات کلیئر کرتا چلیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے منسوب جتنے تبرکات ہیں ان کے بارے میں غلط قسم کا گمان کرنا ویسے گناہ میں شامل ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک کی جو موئے مبارک ہیں، زلف مبارک ہیں، یہ شروع میں صحابہ کرام میں حضور نے تقسیم فرمائے، اور صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی سے، امہات المومنین سے کوئی روایت نہیں ہے ایسی کہ یہ بڑھتے ہیں یا ان کی شاخیں نکلتی ہیں یا یہ گرو کرتے ہیں یا درود پاک پڑھنے پہ جھومتے ہیں یا ان کا سایہ نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جتنے باتیں ہیں یہ ہم لوگوں نے یا ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، لوگوں نے آپس میں مشہور کی ہوئی ہیں، لیکن ایکچول میں ریئل میں ان باتوں کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توپ کاپی پیلس میں، بادشاہ مسجد پاکستان میں، جامعہ مسجد دہلی میں، جہاں جہاں پہ بھی دنیا کے اندر حضور کے بال مبارک موجود ہیں، کوئی بھی بال مبارک اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ جھومتا ہو یا شاخیں نکلتی ہوں یا درود پاک پڑھنے پہ مطلب جنبش آتی ہوں ان میں، یا وہ گرو کرتے ہوں یا ان کا سایہ نہ ہو۔ کافی زیادہ جگہ پہ تبرکات میں حضور کے بال مبارک جو موجود ہیں ان میں موئے مبارک کے ساتھ اس طرح کے معاملات رہتے ہیں۔ اب جہاں پہ حضور کے موئے مبارک موجود ہیں، ترکی توپ کاپی پیلس میں، بادشاہ مسجد میں، نہ تو ان کی شاخیں نکلی کسی نے دیکھی ہیں، نہ وہ گرو کر کے لمبے ہوئے ہیں، نہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن وہ حضور کے مستند موئے مبارک موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ترکی توپ کاپی پیلس میں بھی، اور دہلی میں بھی، اور پاکستان بادشاہ مسجد میں بھی۔ اور صرف اس کی ایک دلیل جو علماء سے بھی آج کے دور میں مشہور کی گئی کہ جہاں پہ حضور کے موئے مبارک موجود ہوں، زلف مبارک موجود ہوں، صرف اس کی سند ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک، اور سند مستند ہونا ضروری ہے کہ کس سلسلے سے چلی آ رہی ہے، جو کہ آج کل کے دور میں مشہور جو چلتی آ رہی ہے توپ کاپی پیلس ترکی میں ہے، تو ترکیوں سے خلافت عثمانیہ سلطان عبدالحمید سے جو چلی سند آ رہی ہے اس کو مستند سمجھا جاتا ہے، یا مدینہ منورہ میں کچھ مشائخ علماء بزرگ موجود ہیں ان سے سندیں اس طرح سے مشہور مطلب آ رہی ہیں۔ تو حضور کے جدھر بھی موئے مبارک زلف مبارک موجود ہوں ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا بے ادبی میں شامل ہے۔ سوال کرنا بری چیز نہیں ہے، لیکن جہاں پہ بے ادبی کا خدشہ ہو وہاں پہ سوال کرنا بے ادبی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اس طرح کی باتیں اول تو مشہور نہ کریں، اور اگر مشہور ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ آ بھی جاتا ہے تو خاموشی اختیار کریں اس کے اوپر، کیونکہ آپ علم نہیں رکھتے اس چیز کے بارے میں۔ تو میری طرف سے بالکل کلیئر اس چیز کا میسیج تھا سب کے لیے کہ حضور کے جو موئے مبارک ہیں، جو زلف مبارک ہے، ان کے بارے میں کہ شاخیں نکلتی ہیں، بالکل ایسا نہیں ہوتا، وہ لینتھ لمبی ہو جاتی ہے ان کی، ایسا بھی بالکل نہیں ہے، یا ان کا سایہ نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہے، ان کا سایہ بھی ہو سکتا ہے، وہ نہیں بھی گرو کرتے یا ان کی شاخیں نہیں بھی نکلتی تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر، وہ حضور کے موئے مبارک ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ نام حضور کا آ چکا اس کے اوپر۔ اور اگر اس کی سند موجود ہے، اگر اس کا ادب احترام اس طرح کیا جا رہا ہے اور آپ وہاں پہ موجود ہیں تو آپ کے اوپر ادب لازم ہے، بجائے اس کے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ سوال جواب کریں، انویسٹیگیشن شروع کر دیں اس کے، وہ مناسب ہی نہیں ہے، وہ ایک بے ادبی کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، بہت جگہ پہ حضور کے تبرکات کے ساتھ خاص کر حضور کے موئے مبارک کے زلف مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، تو ادب کو لازمی مد نظر رکھیں اور اس طرح کی بے ادبیوں سے بچنے کی کوشش کریں جو عوام میں صرف مشہور ہیں۔ یا تو صحابہ کرام سے ثابت ہوں وہ باتیں تو پھر سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن اگر صحابہ کرام سے اور آگے چلتے ہوئے بھی اگر سلطان عبدالحمید خان ترکی میں یا اوپر کے علماء بزرگ اولیاء جتنے گزرے ہیں، کسی نے اس طرح کے سوال جواب اور سندیں اور اس طرح کے معاملات نہیں رکھے ہوئے اگر،
یا یہ سایہ نہیں ہوتا، شاخیں نہیں مطلب ہوتی ہیں، یا جس طرح کی بھی باتیں، یہ ہم میں سے لوگوں ہم جیسوں نے مشہور کی ہوئی ہیں، تو ان سے بچیں، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں مستند نہیں ہیں۔ حضور کے بال مبارک، حضور کے کوئی بھی تبرکات، نال مبارک، جوبہ مبارک جہاں پہ بھی موجود ہے، اگر حضور کا نام مبارک آ گیا، ہمارا کام، مسلمان کا کام ہے ادب کرے، احترام کرے، سر جھکا کے حضور پہ صلاۃ والسلام پڑھے، اور بے ادبی سے بچنے کی کوشش کریں کم از کم۔ اگر نہیں رہا جاتا تو کوشش کریں کم از کم، اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر دے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کا ادب سلامت رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔